مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد علیہم طرفہم وافئدتہم ہوا. اور اس دن لوگ جو ان سے تھوڑے جا رہے ہوں گے. کس دن؟ قیامت کے دن کا ایک دہشت ناک اور ہولناک منظر. لوگوں کا حال یہ ہوگا اس قیامت والے دن کہ اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے وہ بلانے والے یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے. اور حالت ان کی یہ ہوگی کہ پلک بھی نہیں جھپکیں گے وہ اس دن کہ اپنے آپ کو ہی دیکھ سکیں. ایسی حالت ہوگی جو ان سے. اور ان کے دل حیرت کی شدت اور دہشت کے مارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے خالی ہوں گے. وہ ایسا خوفناک منظر ہے قیامت کا جو ان سے. ان کے دل حیرت کی شدت اور دہشت کے مارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے خالی ہو جائیں گے. حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن دل سینوں سے نکل کر گلے میں آ جائیں گے، گلے میں اٹک جائیں گے، نہ باہر نکل سکیں گے اور نہ اپنی جگہ واپس جا سکیں گے. دلوں کی یہ کیفیت ہوگی. آج تو کسی کا دل ہلکا سا تیز دھڑکے تو اس کے پسینے نکل جاتی ہیں اور وہ کارڈیالوجی میں پہنچ جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے جو ان سے. تو یہ قیامت کا ایک ہولناک منظر ہے جو ان سے. تو اس چیز کو سمجھنا چاہیے. امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ دن، اب یہ امام غزالی آگے اس دن کی اس کیفیت کا بتا رہے ہیں، اس کیفیت کا جس کا ذکر ان دونوں آیات کے اندر کیا گیا. ظالموں کا ذکر کرنے کے بعد، جن پر وہ ظلم کرتے ہیں، اس کے بعد امام غزالی فرماتے ہیں کہ وہ دن جس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ دن وہ ہے اس دن میں کوئی شک ہے ہی نہیں، کوئی شک ہے ہی نہیں. وہ دن جس میں دلوں کے رازوں کا امتحان ہوگا. دلوں میں بھی جو راز چھپے ہوئے ہیں نا، یہ قیامت کا دن وہ دن ہے کہ اس میں ان رازوں کا بھی امتحان ہونا. آج تو دلوں کے اندر درجنوں راز رکھ کر ہم بڑے نیک پرہیزگار بن کر سب کے درمیان میں بیٹھ جاتی ہیں. اس دن یہ راز سب کے سامنے کھول دیے جائیں گے، سب کے سامنے رکھ دیے جائیں گے، سب کو دکھا دیے جائیں گے. تو آپ فرماتے ہیں وہ دن جس میں کوئی شک نہیں، وہ دن جس میں دلوں کے رازوں کا امتحان ہوگا، جس دن کوئی کافر نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا. اور یہ نفس، اس کا 2-3 دن پہلے بھی ایک بیان میں عرض کیا تھا کہ ان نفسوں سے مراد کافروں کے نفس ہیں. ان کے نفس کسی کے کام نہیں آئیں گے، مگر جن کی دوستیاں اللہ کے لیے، وہ سب دوستیاں ایک دوسرے کے کام اس دن بھی آئیں گی. مگر امام غزالی فرماتے ہیں اس دن جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا، وہ دن جب آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، جب سر اٹھائے وہ دوڑے چلے جا رہے ہوں گے، پلک تک نہیں جھپکیں گے. جس دن کوئی ساتھی کسی ساتھی کے کام نہیں آئے گا. یہ وہ دن ہے جس دن کوئی کسی دوسرے نفس کے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کے لیے کچھ کرنا چاہے گا وہ اس دن کچھ نہیں کر. جس دن کافروں کو جہنم کی طرف بلایا جائے گا، یہ وہ دن ہے جس کا ایک ہولناک منظر امام غزالی نے بیان کیا. جس دن ان کو چہروں کے بل، کافروں کو جب ان کو جہنم کی طرف بلایا جائے گا تو اس دن ان کو چہروں کے بل اوندا گرایا جائے گا. اور جس دن، یہ وہ دن ہے ان کو
اوندھے منہ جہنم میں ڈالا جائے گا، جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا چند روز پہلے ایک بیان کے اندر کہ سب سے کم حضور نے فرمایا جس جہنمی کو عذاب ہوگا اس کا دماغ ایسے کھولتا ہوگا جیسے ہانڈی میں پانی کھولتا ہے، سالن کھولتا ہے، ایسے یہ وہ بندہ ہے جس کو سب سے کم عذاب ہوگا، سب سے کم، اس کا دماغ کھولتا ہوگا۔ وہاں لوگ کہیں گے کہ ہمیں، ان کو 100 دفعہ موت بھی ان کے لیے آسان ہوگی جن سے، یہ وہ کہیں گے کہ اس کا ایک لمحہ جن سے وہ ختم کر، یہ وہ ختم کر دیا جائے۔ اور یہ وہ دن ہے جس دن باپ اولاد کے کام نہیں آئے گا، باپ اولاد کے کام نہیں آئے گا، جس دن آدمی اپنے بھائی، ماں اور باپ سے بھی بھاگے گا، اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا۔ یہ وہ دن ہے جس دن لوگ بات نہیں کر سکیں گے۔ امام غزالی فرماتی ہیں کہ نہ ان کو اجازت ہوگی کہ وہ کوئی عذر پیش کر سکیں، یہ وہ دن ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ وہ دن ہے جس دن اللہ سے بچانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، اس دن اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، جس دن لوگ ظاہر ہوں گے، جس دن وہ جہنم میں عذاب دیے جائیں گے، جس دن نہ مال نفع دے گا اور نہ اولاد نفع دے گی۔ دنیا میں تو آپ اولاد سے نفع لے لیتے ہیں، مال سے بھی نفع لے لیتے ہیں، مگر یہ وہ دن ہے جس دن نہ مال نفع دے گا، نہ اولاد نفع دے گی جن سے۔ اور جس دن ظالم، جو ظالم ہے، جن ظالموں سے ذکر شروع ہوا تھا، ظالموں کو ان کی معافی کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی، جتنی مرضی معافیاں مانگتے رہیں، جتنی مرضی توبہ کرتے رہیں، ان کے لیے لعنت، ماں سوائے لعنت کے اور برے گھر کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا، ماں سوائے۔ جس دن عذر نامنظور ہوں گے، دنیا میں تو معذور کی بات کو، معذور ہو تو نماز میں بھی آپ کو وہ مل جاتی، ریلیکسیشن مل جاتی ہے کہ آپ اس طرح نہیں تو اس طرح نماز پڑھ لیں، اچھا اس طرح تو کھڑے ہو کے نہیں تو بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کر پڑھ لیں جن سے۔ اور دلوں کی آزمائش ہوگی، اور یہ وہ دن ہے جس دن چھپی ہوئی اور پوشیدہ باتیں ظاہر کر دی جائیں گی اور سب پردے اٹھا دیے جائیں گے۔ یہاں تو انسان اپنے ہزاروں اعمال چھپا کر پھرتا ہے نا، کہ چلو بھائی وہ تو وہ جانتا ہے، اس کو کیا پتا، ساتھ والے کو کیا پتا میرے کیا اعمال ہیں۔ مگر اس دن تمام پردے اٹھ جائیں گے، تمام باتیں ظاہر کر دی جائیں گی، جو تم سوچتے تھے، جو تم کرتے تھے، جو تم چھپا کر کرتے تھے، جو تم ظاہر کرتے تھے۔ یہ وہ دن ہے، آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، کیونکہ جب شرمندگی ہو تو پھر بندہ آنکھیں جھکا کر بیٹھا ہوتا ہے کہ کہیں میری کوئی بات کھول نہ دی جائے، بات کر نہ دی جائے جن سے، اور آوازیں بند ہوں گی۔ اور یہ وہ دن ہے جس دن توجہ کم ہوگی، آپ فرماتے ہیں، اور بچے جوان ہو جائیں گے اور بڑے لوگ نشے میں ہوں گے۔ اس دن ترازو رکھے جائیں گے اور اعمال نامے کھول دیے جائیں گے۔ یہ وہ دن ہے جس دن اعمال نامے کھولے جائیں گے اور جہنم کو ظاہر کر دیا جائے گا۔ اس دن، آج آپ جہنم کا ذکر پڑھ لیں گے، آج آپ جہنم کا ایک منظر سن رہے ہیں، آج آپ جہنم کی باتیں سن رہے ہیں۔ قرآن اور حدیث نے جہنم کے متعلق کیا فرمایا وہ آپ روزانہ گفتگو سنتے ہیں، مگر اس دن امام غزالی فرماتے ہیں آپ کے سامنے جہنم ہوگی، جہنم کو ظاہر کر دیا جائے گا اور گرم پانی کو جوش دے دیا جائے گا اور مسلسل آگ جل رہی ہوگی، اور کافر جن سے لوگ ہیں، یہ گنہگار، وہ اس دن نا امید ہو چکے ہوں گے، نا امید ہوں گے، آگ بھڑکائی جا چکی ہوگی اور رنگ بدلے جا چکی ہوں گے، زبانیں گونگی ہو چکی ہوں گی، اور انسانی اعضاء گفتگو کر رہے ہوں گے، انسانی اعضاء گفتگو کریں گے کہ تو نے کیا کیا تھا دنیا میں۔ آپ کے ہر عمل کا آپ کے وہ اعضاء جو ان سے ہیں وہ بولیں گے۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں
تو اے انسان تجھے اپنے رب کریم اور رب کے بارے میں تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے کہ تو نے دروازے بند کر دیے اور پردے لٹکا دیے؟ تجھے نہیں پتا یہ دروازے کھول دیے جائیں گے اور یہ پردے اٹھا دیے جائیں گے۔ یہ اس دن کی بات ہو رہی ہے، قیامت والے دن کی بات ہو رہی ہے، اور لوگوں سے چھپ کر امام غزالی فرماتے ہیں کس دھوکے میں پڑا ہوا ہے، یہ سب چیزیں ظاہر ہو جائیں گی۔ تیری ساری چالاکیاں، تیری ساری عیاریاں، تیری ساری مکاریاں، تیری ساری بے ایمانیاں، تیرے سارے جھوٹ اور تیرے سارے گناہ پردے اٹھا دیے جائیں گے، نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے، سامنے رکھ دیے جائیں گے، تیرے اعضاء تک بول رہے ہوں گے تو نے جو کچھ کیا ہوگا۔ فرماتی ہیں اے انسان تجھے اپنے رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ سمجھ اس چیز کو کہ تو نے دروازے بند کر دیے اور پردے لٹکا دیے اور لوگوں سے چھپ کر تو گناہ میں مبتلا ہو گیا۔ تو سمجھتا ہے کہ میں نے بند کمرے میں جو گناہ کیا میرے گناہ کو کوئی جانتا نہیں ہے؟ قیامت والے دن لوگوں کے سامنے تمہارے گناہوں کو کھول دیا جائے گا، دکھا دیا جائے گا، سب چیزیں ظاہر ہو جائیں گی۔ بس جب تیرے اپنے اعضاء، تیرے ہاتھ، انگلیاں، پاؤں، تیری اعضاء تیرے خلاف گواہی دیں گے تو بتا تو اس وقت کیا کرے گا؟ آپ فرماتی ہیں غافلوں کی جماعت ہمارے لیے مکمل خرابی ہے۔ غافلوں کے لیے جو اس دن سے غافل ہیں ان کے لیے بہت خرابی، بہت نقصان ہے۔ تو اللہ تعالی ہمارے پاس اللہ نے تمام رسولوں کے سردار کو بھیجا اور آپ پر روشن کتاب کو نازل فرمایا، جس کتاب کا روزانہ آپ ذکر سنتے ہیں، اور ہمیں قیامت کی ان نشانیوں کا اللہ نے قرآن اور حدیث کے ذریعے ہم تک ایک ایک نشانی کم و بیش بتا دی اللہ رسول نے کہ وہاں یہ بھی ہوگا، یہاں فلاں چیز بھی ہوگی۔ پھر ہماری غفلت سے بھی اللہ نے اتنا نہیں، اس کا احسان ہے اس کریم کا، اس محسن کا، کہ اس نے صرف ہمارے گناہوں کا ذکر نہیں کیا، اس نے ہماری غفلت کا بھی ذکر کیا، تاکہ اگر کوئی غفلت میں ہے اور آنکھیں بند کر کے بیٹھے تو اپنی آنکھوں کو کھول لے۔ ہمیں ہماری غفلت بھی بتا دی، اور پھر جیسے سورۃ الانبیاء کے اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ لوگوں کا حساب قریب آ گیا ہے اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں، تو جب ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو اسے کھیلتے ہوئے ہی سنتے ہیں، ان کے دل تو کھیل میں پڑے ہوئے ہیں۔ آج دنیا میں اللہ سمجھا رہے کہ کھیل میں پڑے ہوئے چھوڑ دو یہ کھیل اور کود، چھوڑ دو، تمہیں اتنی چیزیں سمجھائی جاتی ہیں، تم کیوں نہیں سمجھتے؟ چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہ جائے، تم یہ جو چوری، مکاری، جھوٹ اور بے ایمانی اور اللہ کو فریب دینے میں لگے ہوئے چھوڑ دو، تم غفلت میں۔ امام غزالی فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں تمام چیزیں بتا دیں، پھر اس کے تدارک کی بھی چیزیں بتا دیں، ہماری غفلت کا بھی اللہ نے، اللہ کے رسول نے ہمیں بتا دیا۔ ہمیں جگہ جگہ نصیحت کی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ کھیلتے ہوئے تم ان باتوں کو سنتے ہو، تم کھیلتے ہوئے سنتے ہو، کھیلتے ہوئے سنتے ہو، ان کے دل کھیل میں پڑے ہوئے ہیں، کھیل میں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ قیامت قریب ہے، قیامت قریب، اقتربت الساعہ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ اللہ پاک نے فرمایا بے شک وہ اسے دور سمجھ رہے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں، ہم اسے قریب انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، وہ اسے قیامت والے دن کو ابھی بڑا دور سمجھتے ہیں، یہ جو کھیل اور کود میں پڑے ہوئے ہیں ہم اسے بڑا قریب دیکھ رہے ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ تم کیا جانو شاید قیامت قریب ہی ہو۔ قرآن ہے سورہ احزاب آیت نمبر 63 کہ کیا پتہ تمہیں کہ قیامت جو ہے وہ قریب ہو۔ تو پھر ہماری سب سے اچھی حالت، امام غزالی فرماتے ہیں اچھی حالت یہ ہے کہ ہم اس قرآن کے سبق کے اوپر عمل کریں،
جو تمہیں سبق دیا جا رہا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ خود دے رہے، اللہ کا رسول دے رہے اور اللہ کے رسول کے غلام دے رہے ہیں، تمہیں روزانہ سبق دے رہے ہیں، کہ پھر ہماری اچھی حالت یہ ہے کہ ہم اس قرآن کے سبق کے اوپر عمل کریں، لیکن ہم افسوس کی، یعنی آپ اپنے افسوس کا، اپنے غم کا اظہار کرتے ہیں۔ امام غزالی آپ فرماتے ہیں کہ ہم اس کے معنی میں غور نہیں کرتے، ہم اس کے معنی میں غور نہیں کرتے، ہم قرآن کے سبق پر عمل کیا کرنا ہے، ہم تو قرآن کے معنوں کے اوپر ہی غور نہیں کرتے، اور روز قیامت کے بے شمار اوصاف اور ناموں کو ہم نہیں دیکھتے۔ قرآن کے اوپر امام غزالی فرماتے ہیں غور کر تو تیرے سامنے سارا منظر کھل کر تیرے سامنے آ جائے گا، اور اس کے مصائب سے نجات کے لیے ہم کوشش ہی نہیں کرتے، کیونکہ ہم قرآن کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہم قرآن کے معنوں میں غور کہاں سے کرنا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں ہم اس غفلت سے بھی ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے وسیع رحمت سے اس کا تدارک فرمائے۔ امام غزالی آپ یہ فرماتے ہیں، تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو آیات کے اندر ارشاد فرمائی، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور ظالم جو کچھ کر رہے ہیں تم اللہ کو اس سے ہرگز بے خبر نہ سمجھنا، إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تشخص فیہ الابصار، وہ انہیں اس دن تک کے لیے ڈھیل دے رہا ہے، اس دن تک کے لیے ڈھیل دے رہا ہے جس دن دہشت سے سب کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی، مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا، لوگ سر اٹھائے دوڑ رہے ہوں گے، ان کی پلک تک نہ جھپک رہی ہوگی اور ان کے دل ہوا ہو رہے ہوں گے۔